کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا انسان جو ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسڈر کہا جاتا تھا وہ اچانک آل انڈیا مسلم لیگ کا حصہ کیوں بنا، اور کیوں آل انڈیا مسلم لیگ نے سیلف گورننس یعنی اپنا الگ پولیٹیکل سفر شروع کر دیا؟ آج ہم سمجھیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ جوائن کب کی، کیوں کی، اور اس پارٹی نے سیلف رول کا مطالبہ کیوں اٹھایا۔ قائد اعظم نے انیشیل پولیٹیکل کیریئر میں کانگریس کو جوائن کیا تھا۔ 1906 سے لے کر 1920 تک ان کی پہچان تھی دی ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، لیکن 1920 میں جب کانگریس نے گاندھی کی لیڈرشپ میں سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع کی تو جناح نے اپوز کیا۔ ان کا کہنا تھا پالیٹکس شوڈ بی بیسڈ آن کانسٹیٹیوشنل میتھڈز ناٹ موب پریشر۔ اس ڈس ایگریمنٹ کے بعد ان کا کانگریس سے ٹرسٹ ٹوٹ گیا۔ 1927 سے 1934 کے درمیان وہ پولیٹیکل سائلنس میں چلے گئے، مگر 1934 میں انہیں لیاقت علی خان اور دوسرے مسلم لیڈرز نے دوبارہ پولیٹکس میں بلایا، اور 1935 میں جناح لندن سے واپس آئے اور 1937 کے الیکشنز کے بعد آفیشیلی آل انڈیا مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیوں جناح مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ اس کے دو اہم ریزنز ہیں: کانگریس کا ہندو ڈومینیٹڈ کیریکٹر، سیپریٹ آئیڈینٹی کا احساس۔ 1937 کے الیکشنز کے بعد کانگریس نے مسلم لیگ کو کمپلیٹلی اگنور کیا، مسلم منسٹرز کو شامل نہیں کیا گیا، اردو لینگویج کو ریجیکٹ کیا گیا اور ہندو سمبلز کو پروموٹ کیا گیا۔ جناح کو سمجھ آ گیا کہ مسلم صرف ریلیجیس گروپ نہیں، ایک سیپریٹ نیشن ہے۔ جناح کہتے ہیں ہندوز اینڈ مسلمز belong to two different religious philosophies, social customs and literature. They belong to two different civilizations. آخرکار مسلم لیگ نے سیلف گورننس کا مطالبہ کیوں کیا؟ برٹش رول کے اگینسٹ پوری انڈیا میں آواز اٹھ رہی تھی، لیکن مسلمز کا کنسرن یہ تھا کہ برٹش کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہندو میجارٹی رول مسلمز کے لیے پولیٹیکل سلیوری کا دوسرا نام بنے گا؟ اس لیے مسلم لیگ نے کہا ہم برٹش سے آزادی چاہتے ہیں، لیکن اس آزادی کے بعد بھی اپنا مستقبل خود طے کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ڈیمانڈ آگے جا کر پاکستان موومنٹ کی بنیاد بنی۔ جناح کا سفر ایک سیکولر بیرسٹر سے لے کر مسلم امت کے لیڈر بننے تک صرف ایک انسانی ٹرانسفارمیشن نہیں تھا، یہ ایک قوم کی آئیڈینٹی کا سفر تھا۔